اچھا جوید صاحب، آپ کی کیا فورکاسٹ ہے ان ٹرمز آف یہ جو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو وہ کہتے ہیں لداخ میں جو ہو رہا ہے، انڈیا چائنا ٹینشنز جو ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا فورکاسٹ ہے؟ آپ کیا دینا چاہیں گے؟ اور ایک آپ نے چیز نوٹس کی ہوگی کہ انڈیا نے ابرپٹلی یہ ڈبیٹ ہی ختم کر دی ہے اباؤٹ دا کلیش ان لداخ. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور اگین آپ اس چیز کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ اگر یہ ری اکر ہونا شروع ہو جائے کلیش چین اور انڈیا کے مابین آن اے بگر اسکیل ان لداخ، تو اس کے بھی کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ جی عطا جاوید صاحب. جی بالکل، دیکھیں میرے خیال میں تو یہ جو ابھی واقعہ ہوا اس کی ابرپٹ جو ٹرمینیشن ہے ڈسکورس کی، اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو ہندوستان کے اندر ملٹری اور جو ملٹری کمانڈ تھی، جو ریٹائرڈ ملٹری تھے، ان میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں گیپ پیدا ہوا انڈرسٹینڈنگ میں. پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراضات شروع کیے کہ پاکستان پہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے، یہ کر دیں گے، اور وہ ریٹرک پورا ڈے ان ڈے آؤٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک ریئل ٹائم جب فیس آف ہوا ہے چائنا کے ساتھ، تو وہاں پر نہ صرف آپ نے سرنڈر کیا، لاشیں بھی چھوڑی، جنگی قیدی بھی بنے، ان کے جنگی تو نہیں کہہ سکتے، قیدی بھی بنائے گئے. تو اس ساری کانفلکٹ میں جو بات سامنے آئی، جو چودھری صاحب نے فرمایا تھا پہلے، کہ یہ ایک بلی کا پرنسپل ہے، یہ ڈاکٹرائن آف بلنگ ہے کہ اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کو دبائیں اور جو اپنے سے بڑا اس کے آگے لیٹ جائیں، معافی مانگ لیں. تو ہندوستان کا جو یہ ایلیمنٹ ہے، اچھا جو بات ہے کہ یہ اس کا فورکاسٹ، اسٹریٹجک فورکاسٹ کیا ہوگی؟ پہلی تو یہ ہوگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ چائنا جہاں تک آگے آ گیا 60 اسکوائر کلومیٹر یا 3.5 کلومیٹر، 60 اسکوائر میٹر، آئی ڈونٹ نو کتنا بنتا ہے وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ 3.5 کلومیٹر تک وہ آ گیا، وہ جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. جو بھی پوائنٹس ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو ودرا کریں گے، کیونکہ یہ ان ریٹیلیشن کیا انہوں نے جب انفراسٹرکچر بلڈنگ کی ہے، انہوں نے روڈ بلڈنگ کی ہے. یہ پیٹرولنگ پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، میرے خیال میں کوئی ویپن کنٹین نہیں کرنا تھا، یا کوئی 14 پوائنٹ پہ، 9 پوائنٹ پہ، 14 17 جو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوگی اپنی پوزیشنز. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان ہو سکتا ہے کہ اس کو ہضم کر لے، چپ کر کے بیٹھ جائے اور واپس آئے بلی کرنے کے لیے، اپنی ریسٹور کرنے کے لیے عزت جو اس کی کھو بیٹھا ہے وہ پاکستان کی طرف. میں اس بات کو اس طرح دیکھتا ہوں. ہاں ری ایکرنس ہو سکتا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہوگا، کیونکہ ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی ایئر پاور اور ان کی جو ملٹری جو پروفیشنلزم ہے وہ چائنا سے بہت پیچھے ہے. جو دھوکہ دیا تھا ہندوستان نے دنیا کو، امریکہ کو، کہ ہم جی یہاں خطے میں ریجنل کیا ہم تو سپر پاور بن سکتے ہیں اور ہیں، وہ میرے خیال میں بالکل روشن، جیسے کہتے ہیں روز عیاں کی طرح اس کو روشن ہو گیا. جی اعزاز صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو اس وقت عطا جاوید صاحب نے فرمایا؟ اور سیکنڈ ہاف آف دا کوسچن از دیٹ obviously you were the ambassador to the United States، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں جو انریسٹ ہو رہا ہے اس وقت، پروٹیسٹ جو چل رہے ہیں امریکہ میں، یہ کیا ٹرمپ کے لیے جو آنے والے الیکشن میں یہ کیا مشکل پیش آئے گی ان کو؟ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا تھا. میرا بھی اپنا ایک تجزیہ ہے، اور اگر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ہم نے باقاعدہ ایشو بریف اس میں نقشے بنا کے اور انفوگرافکس کر کے دکھایا ہے کہ ہندوستان کی نیت تھی پچھلے 3 سال سے، اور وہاں وہ کنسٹرکشن کر رہا تھا، اور یہ معاملہ چل رہا تھا کہ وہ پہلے شیوک ریور سے، پھر وہ کرتے کرتے گلوان ویلی کے تھرو وہ جا رہے تھے دولت بیگ اولڈی جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ساری، جہاں سے کراکورم پاس صرف 8 کلومیٹر دور تھا. ٹھیک ہے ٹیرین بڑی مشکل ہے، 8 کلومیٹر بہت سخت ہے، لیکن ڈائریکشن ان کی یہ تھی کہ ڈبل پنسر موومنٹ کی جائے گلگت بلتستان کی طرف، اور پاکستان اور چین کا رابطہ ختم کیا جائے، سی پیک کی مخالفت کی جائے، BRI کو مشکل بنایا جائے، اور اس قسم کے عزائم تھے. ورنہ وہاں پہ ان برف پوش پہاڑوں میں انہوں نے کیا کرنا تھا وہاں پہ جا کے؟ کیوں اتنی زیادہ خرچہ اور اتنی زیادہ کنسٹرکشن کر رہے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چینیوں نے درست بھانپا کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے، اور وہ گلوان ویلی پہ ان کا جو قبضہ ہے، میرا خیال میں چینی وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے. میں رانا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کیونکہ وہ جو ان کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کو
चीनियों ने पकड़ के जिसे कहते हैं ना कि जायल कर दिया। दूसरी बात बड़ी जरूरी है, वो भी कहने की इजाजत दीजिए मुझे, कि लद्दाख जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, मुतनाज़ा इलाका था शुरू से, जिस तरह बाकी का जम्मू एंड कश्मीर है। तो अब अचानक हिंदुस्तान यकतरफा तौर पर ये कह देता है कि ये तो मेरा इलाका है, लेकिन जो अक्साई चीन और जो चीन के पास कश्मीर का थोड़ा बहुत हिस्सा है वो मुतनाज़ा है, बल्कि वो भी उन्हीं का है, और जो पाकिस्तान के ज़ेर का इंतजाम है वो भी सारा का सारा जो है ना वो भी हमारा है। तो ये तो इस तरह नहीं चलता। तो चीन ने एक किस्म का ये पैगाम दिया कि आप इस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म करके और यूनिलैटरली ये सारा कुछ चेंज करके मुतनाज़ा इलाके की हैसियत को, तो इन ए वे हिंदुस्तान के इस सेक्शन ने और चीन के सेक्शन ने उसके ऊपर एक नई रोशनी डाल दी इस मसले के ऊपर कि जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था हिंदुस्तान का, वो बदाते खुद जो है वो इसकी वजह बना है इस सारे वाक़े की, और इस वजह से चीन का एक्शन नहीं है, चीन का